رب کائنات نے پارہ نمبر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی. کس لفظ سے اللہ نے آغاز کیا ہے؟ سبحان سے. اب ذرا غور کرنا ہے، میں نے جو ہے اس آیت پاک میں جو میں نے پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں سنیے. سب سے پہلی بات، سفر کس نے کرایا؟ یہ سوال ذہن میں رکھنے ہیں، میں نے اسی پہ گفتگو کرنی ہے. پہلا سوال، سفر کس نے کرایا؟ دوسرا سوال، سفر کس کو کرایا گیا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال کس نے، سفر کس نے کرایا. دوسرا سوال، سفر کس کو کرایا گیا. تیسرا سوال، کہاں سے شروع کیا. چوتھا سوال، کہاں تک گئے. پانچواں سوال، پھر رات پوری میں ہوا یا دن میں ہوا یا کتنے حصے میں ہوا، یعنی وقت کتنا لگا، پھر سفر کتنی دیر میں مکمل ہوا، اور آخری سوال ہے سفر کس لیے کیا گیا. یہ 7 سوال میں نے رکھے آگے. پہلا سوال کہ یہ کروایا کس نے. دوسرا سوال، کروایا کس کو گیا. تیسرا سوال، کب کروایا گیا. پھر کہاں سے کہاں تک تھا. پھر ٹائم کتنا لگا. پھر اس کے بعد وجہ کیا تھی اس کے کروانے کی. یہ چند سوالات ہیں جن کے جواب رب کائنات نے اس آیت پاک میں خود ہی بیان فرما دیے ہیں. اب جو نہیں آئے ہیں، جنہوں نے شروع سے سننا نہیں ہے، ان کو اینڈ پہ نہیں پتا چل رہا کہ ہوا کیا ہے. پہلی بات، پہلا سوال کیا تھا کہ کس نے کروایا. سفر کس نے کروایا، معراج کس نے کروایا. تو خالق فرماتا ہے کروانے والے کو پوچھ رہا ہے کہ کروانے والا کون ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے. پتا چلا کروانے والی ہستی پاک ہے، اور پاک رب کائنات ہے. اللہ کو پتا تھا بڑے بڑے آئیں گے نمونے لوگ جو اعتراضات کریں گے، جی کیسے گیا، جی کس طرح گیا، جی کہاں پہ گیا، جی کیسے جا سکتا ہے. تو خالق کائنات نے آغاز ہی اتنا پیارا کر دیا ہے. اعتراض کرنے والوں اگر اعتراض کرو گے تو ڈائریکٹ رب پر اعتراض ہوگا. تمہیں یہ نہ دیکھو وہ گیا کیسے ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ لے کے جانے والی ذات پاک ذات ہے. فرمایا سبحان الذی. اچھا مولا پاک تو تو ہے، تو نے سیر کروائی، کس کو کروائی. فرمایا بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کروائی ہے. خالی عبد نہیں استعمال کیا رب نے، خالی عبد کا جملہ نہیں، بعبدہ بندہ خاص کو. مگر کیا فرق ہے. فرمایا ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص. تمام امت کے اندر نبی ویسے خاص ہوتے ہیں، اور پھر جو خاصوں میں خاص ہے اس ہستی کو رب نے معراج کروایا ہے. اس ہستی کو رب نے معراج کروایا ہے. فرمایا مزید مولا تھوڑی سی وضاحت فرمانا. فرمایا حبیب اور کلیم. حبیب کلیم کیا ہے؟ جس کو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تو کوہ طور پہ آتا ہے. کتاب لینی ہے تو کہاں پہ آتا ہے؟ کوہ طور پہ آتا ہے. رب سے کلام کرنا ہے کوہ طور پہ آتا ہے. بات کرنی ہے کوہ طور پہ آتا ہے. رب سے کلام کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے یا کوئی معاملہ کرنا ہے، کوہ طور پہ آتا ہے. اور رب کہتے ہیں جوتے اتار کے آ، یہ مقدس جگہ ہے. لیکن حبیب کیا ہے؟ حبیب غار میں سویا ہے تو رب قرآن غار میں نازل فرما رہا ہے. رب کائنات کے محبوب اگر کسی اور جگہ پر ہے، جنگ کے اندر ہے، یا میدان خالی میں ہے، یا حج کے موقع پر ہے، جہاں پر بھی مصطفیٰ ہے رب کائنات وہیں پہ قرآن نازل کرتا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ نہیں دیکھنا وہ گیا کیسے ہے، یہ دیکھو لے کے جانے والا کون ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات.
بعبدہ، جس نے سیر کروائی. مولا کہاں سے کہاں تک کروائی؟ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب میں نے تو نہیں دیکھا، حاجی صاحب نے دیکھا ہے کہ ان میں کتنا فرق ہے، کتنی دور ہے، کتنا. بیت المقدس ہے مسجد اقصی، پہلے نبیوں کا قبلہ، سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس، جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. اور ہمارے نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اور یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے فرمایا. اب مجھے بتائے نا، یہاں پر بندے نے فیصلہ کرنا ہو نا کہیں پہ، تو کہتے یار ووٹ کر لو، جدھر زیادہ عوام ہوگی نا وہ بات مانی جائے گی. بھئی 1,26,000 کم و بیش نبیوں کا قبلہ کی سی بیت المقدس، تو خانہ کعبہ صرف ہمارے مصطفیٰ کا قبلہ ہے. تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ سونیا باقیوں نے ادھر رکوع کر کے نماز پڑھی ہے تو تسی بھی ادھر ہی رکھو. جدو میرے مصطفیٰ نے نماز دے دوران این منہ چکیا نا، تو اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا اسی ویکھنے تیرا چہرہ بار بار آنا، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، جدھر تیرا دل کرتا منہ پھیر لے سی قبلہ ادھر ہی بنا دیں گے. تو یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. دن کو ہوئی یا رات کو ہوئی؟ تو خالق فرماتا ہے لیلا، رات میں ہوئی. کیوں کروائی گئی یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. رات کو ہوئی. اچھا مولا کتنا وقت لگا؟ فرمایا لیلن، رات کا بالکل مختصر سا حصہ، بالکل مختصر سا حصہ. کتنی دیر میں؟ رات کے مختصر سے حصے میں. تو حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں سمجھ میں آیا یہ رات کا مختصر حصہ کتنا ہے، نہیں سمجھ میں آیا. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ رات کا حصہ جس میں سیر کر کے آیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتواں آسمان، پھر اس کے آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ساری سٹیجز پار کر کے واپس آیا. تو وقت کتنا لگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں گیا تھا تو وضو کا پانی چل رہا تھا، جب میں واپس آیا تب بھی چل رہا تھا، جب میں گیا تھا کنڈی ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تب بھی ہل رہی تھی، جب میں گیا تھا بستر گرم تھا، واپس آیا تو بستر تب بھی گرم تھا. سوچو تو صحیح ہے، سردیاں نے نا آج کل، نکلو ہم بستر دے وچ بلا کنی دیر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. 2-3 دن تو لگ پتہ جا رہا ہے نا سردی دا، تو نکلو نا بستر فوراً ٹھنڈا ہوئے گا. ٹھنڈا نہیں ہوئے گا کم سے کم کی گرمائش تھوڑی کٹ جائے گی. تو حضور کو نالے گلی چنی ہو گیا ہے. حضور فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی، 7 آسمان، ان 7 آسمانوں کے درمیان کوئی تھوڑا جا فاصلہ نہیں، ایک آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، تو 7 آسمانوں کے درمیان 3500 سال کا فاصلہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر 7واں آسمان، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ ساری سٹیجز پار کر کے وقت اتنا ہی بس لگا ہے کہ گیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو ابھی بھی ہل رہی تھی. پتا چلا زیادہ وقت نہیں، رات کا مختصر سا حصہ. یار اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. یہ گھڑی ہے نا، گھڑی وہ سوئی والی جو گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر سیل پڑتا ہے. آپ سیل نکال دینا، مثال کے طور پہ آپ 6 بھی اوپر بڑی سوئی ہو اور چھوٹی بھی 6 پہ کہہ لو یا 10 پہ کہہ لو، تو آپ سوئی اس کے اندر سے سیل نکال دو. تو بتائیں آپ 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال کے بعد اس میں سیل ڈالیں تو کہاں سے چلے گی؟ جہاں پہ رکی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 6 بجے آپ نے سیل نکالا ہے تو رات کو 10 بجے چلائیں گے تو وہ فوراً 10 پہ چلی جائے گی. وہیں سے پتہ چلا رب کائنات نے محبوب کو کائنات کی جان بنایا تھا. جب جان ہی اندر سے چلی گئی تو رک گیا نظام کائنات، جب حضور آئے تو وہیں سے نظام کائنات چلنا شروع ہو گیا. ایسے تو نہیں بزرگان نے دن کہتے اس صورت میں جان آقا، جان آقا تے رب، جان آقا جانے جہان آقا، سچ آقا تے رب دی میں شان آقا، جس شانہ تشانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جاڑیاں. کہاں
کہاں میرے محبوب علیہ السلام؟ فرمایا رات کا بالکل تھوڑا جا حصہ. اچھا مولا سارے سوالوں کے جواب مل گئے کہ رات کو کروائی تے تھوڑے جے حصے چ کروائی, تو مولا وجہ کی سی کروان دی؟ فرمایا اس واسطے نوریہ من آیاتنا, اللہ اپنی نشانیاں وہانا چاہتا ہے اپنے سونے محبوب نے. کی کرنا چاہتا ہے؟ بولو یار, جڑے نہیں آئے انہوں نے سارا کچھ ہوتا ہے تو اس واسطے نہیں ٹائم سے ہوتے, تو ہی تے آگے ہونا یار, تو ہی تے کچھ سیکھ لو. اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے انہوں نے. کی دکھانا چاہتا ہے؟ محبوب میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا, اٹھاؤ 15واں پارہ, خالق کہہ رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اچھا مولا پھر اچھا ایک اور گل یاد رکھیں, مجھے یاد آ گئی ہے. فرمایا مسجد حرام مسجد اقصی, اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ نے اے گرد برکتاں رکھیاں نے. بولو قادیاں کدی جا کے چیک کریو, چلو حاجی صاحب گئے نے کچھ اور بھی لوگ جا کے چیک کریو, او دے ارد گرد نبیاں دیاں قبراں نے, تے جتھے انبیاء دی قبراں نے اوتھے رب کائنات نے برکتاں رکھیاں نے. بڑا مٹھا بولے تسی یار, جتھے نبیاں دی قبراں نے اللہ نے برکتاں رکھیاں نے, جتھے امام الانبیاء دا مزار پاک ہے رب کائنات نے کتنی برکتاں رکھیاں ہونا. اسی واسطے یار فرمایا, اللہ فرما رہے میں اپنی نشانیاں اپنے محبوب نو دکھانا چاہنا. آؤ دوستو چند اور باتیں میں کر لینا کہ خالق کائنات نے کیوں اپنے محبوب نو سیر کروائی. پہلی ایک وجہ, ایک تو میں دس دیتی ہے نشانیاں دکھانا واسطے, دوسری سارے مراتب میرے مصطفیٰ کو عطا کیے گئے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ سب کچھ کھا رہا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ کھا رہے, ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی پھر اٹھا لیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا گیا, سارے نبیوں کو بڑے بڑے مقام دیے گئے. تو رب کائنات نے چاہا جب سونا کائنات میں بنایا ہی سونا ہے, جب کائنات میں تمام نبیوں سے اعلیٰ بنایا ہے تو پھر مقام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. اگر عیسیٰ اٹھائے گئے ہیں, ادریس اٹھائے گئے ہیں, دیگر نبیوں کو مقام دیا گیا ہے, موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے معاملات کیے گئے ہیں, تو پھر ایک ایسا نبی بھی تو ہونا چاہیے نا جس کو اس مقام کی سیر کروائی جائے جو کائنات میں کسی کو نہ عطا کیا گیا ہو. تو حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی, تو اللہ رب العزت نے اس جگہ تک میرے مصطفیٰ کو بلایا جس جگہ تک کسی نبی کو رب کائنات نے نہیں بلایا تھا. ایک وجہ یہ ہو گئی. آگے چلتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے, آپ نے علماء سے سنا, میں نے بھی کئی مرتبہ سنائی آپ کو بات کہ عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسے کیے تھے. کیا کیا تھا؟ 2 جلسے. ایک جلسہ توحید کیتا سی, ایک جلسہ رسالت کیتا سی. یہ دونوں کا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے. ایک جلسے دے وچ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے نبیوں نے کیا کہ میرے نبیوں تانوں کتاب بھی داں گا, حکمت بھی داں گا, بڑے بڑے مقام تے بڑی بڑی شانہ بھی عطا کراں گا, لیکن جدوں میرا سونا آ جاوے گا نا تے پھر تساں اودے تے ایمان لے آنا ہے. اودے تے کی کرنا ہے؟ ایمان لے کے ہونا ہے, اس محبوب تے ایمان لانا ہے. ہن مینوں ایمانداری نہ تسی دسو, سارے میرے تو زیادہ علم والے لوگ بیٹھے ہو, میرے ایمانداری نہ دسو کہ اللہ نو نہیں سی پتا کہ نبی نے تے سارے تے ہٹ تے ہونا ہے. آدم تو لگ کے عیسیٰ تک کسی نبی نے پہلے نبی تو بعد وچ نہیں آنا, سارے نے پہلے آنا ہے. تو اللہ رب العزت کی فرما رہا ہے نبیوں جدو میرا سونا آئے گا تو پھر ایمان لے آئے ہو. تو وہ جڑا وعدہ کیتا گیا سی نا اللہ نے وہ بھی تو پورا کروانا سی نا, اس وعدے نو پورا کروانے واسطے میرے مصطفیٰ نو معراج کروائی گئی تھی. اور تسی کو سادیو کس طرح خالق کائنات نے سارے نبی کٹھے کیتے مسجد اقصی وچ, سارے نبی کٹھے کیتے مسجد اقصی وچ, تے مسجد اقصی وچ کٹھے کر کے سارے نبی جڑے نا اپنے اپنے حساب نے کھڑے نے تے مصلی امامت خالی ہے. کی خالی ہے؟ مصلی امامت خالی ہے. ہن چاہیے تے یہ سی کہ آدم سب تو پہلے
نوح پہلے رسول نے، آدم نبی نے، ابو البشر نے، کائنات میں سب تو پہلے انسان نے، چاہے ایسی ہو مسلح امامت انہوں نے دیتا جاتا، لیکن نہیں، جدو میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی دے ہتھاں نوں پھڑیا، پکڑ کے یا رسول اللہ ایتھے تساں کھڑے ہونا ہے تے ساری نبی تواڈے مقتدی بن کے تواڈے پیچھے نماز ادا کرن گے۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میں سونا وہ سارے نبی موجود نے اور امام الانبیاء کو مسلح امامت تے کھڑا کیتا گیا ہے، تے نبیوں نے کیا کہ بھی یاد گیا، یاد آیا جی کچھ عالم ارواح تواڈے کو وعدہ لیا سی کہ تانوں نبوت دیاں گا، تانوں حکمت دیاں گا، تانوں بڑے بڑے مقام داں گا، لیکن جدو میرا سونا آ جائے گا نا، لا تؤمنن ولا تنصرن به، لا تؤمنن به ولا تنصرن به، تو ساوندے تے ایمان بھی لے آنا ہے تے مدد بھی ضرور کرنی ہے، تے اج او وقت او موقع آ گیا ہے، سونا میرا تواڈے سامنے میں سارے میرے مصطفیٰ دے دست اقدس تے بیعت کر کے حضور علیہ السلام دے ایمان لے کے اس وعدے کو پورا کرتے چلے جاؤ۔ پتہ چلا یہ ایک وجہ تھی میرے مصطفیٰ کو معراج کروانے کی، حضور علیہ السلام کو معراج کروانے کے ایفائے عہد کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ میرے آقا جب مکے میں تھے تو لوگوں نے بڑا ظلم کیا، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی اوجڑیاں پھینکتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ طائف میں حضور کے لوگوں نے لہو لہان کر دیا، تو اب ان تمام چیزوں سے حضور بیزار آ چکے تھے، تو خالق کائنات نے فرمایا سونے آ جانا ذرا میرے کول تے بیٹھ کے نال گلاں کرنے آ تے تہاڈا غم بھی ہلکا ہو جائے گا، تو تانوں پتہ چل جائے گا رب کائنات نے تانوں شاناں کنیاں عطا فرمایا ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے خالق کائنات نے۔ آگے چلنے ہیں، ہن تسی جانو، اے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، بزرگ بھی بیٹھے نے، بچے بھی بیٹھے نے، سکول کالجز پڑھن والے بھی بیٹھے نے، ٹھیک ہے، مینوں دسو تواڈے چ کنیاں بندیاں نے اللہ نو ویکھیا ہے؟ میرا جڑے چپ نے انہوں نے ویکھیا ہونا ہے، اس واسطے نہیں بولے۔ جنت کسے نے ویکھی ہوئے؟ دوزخ، کوئی اور چیزاں، فرشتے، کسے نے کھ نہیں ویکھیا، تے پھر کیوں ایمان لے کے آئے اسی؟ اس واسطے اللہ نے اپنے نبی نو معراج اس واسطے کروائی ہے۔ ایک ریزن علماء اے بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک مثال سادہ جی دے دیں، کہتے ہیں وہ فلانی جگہ تے ایک مسئلہ ہو جائے، تو میں ایکسیڈنٹ کہہ لو ہو گیا یا اور کوئی ہو جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار اوتھے سنیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بندہ کہتا تو ویکھیا، کہتا نہیں یار ویکھیا نہیں بس سنیا ہے، دوجا آ کے کہتا جی میں بھی سنیا ہے، تیجا آ کے کہتا میں بھی سنیا ہے۔ ہن اگلے بندے نے دل چاہے کہ یار ہو سکتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، مطلب کیونکہ انہاں دی بات مل نہیں رہی، ایک پنجواں ستواں بندہ آ کے کہتا ہے یار اوتھے ایکسیڈنٹ ہے، تو ویکھیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں ویکھیا ہے، اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے۔ مینوں دسو جڑے پہلے آئے سن وہ بھی سچے ہو گئے تے جنہیں ویکھ کے دسیا وہ بھی سچے ہو گئے۔ ہر نبی نے کیا، آدم آئے کہنے لگے رب کائنات ایک ہے، ارے نوح آئے کہنے لگے رب کائنات ایک ہے۔ جہاں الغرض مختصر کرتا ہوں، آدم سے عیسیٰ تک سب نے یہ کہا اللہ ہے، پر خالق کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو خالق کائنات نے چاہا کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی ہو جو دیکھے پھر کہے قل هو اللہ احد، کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی ہو جو دیکھے اور کہے میں نے خالق کائنات رأیت فی احسن صورۃ، میں نے اللہ کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ اب وہ شکل کس طرح کی ہو سکتی ہے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کو معراج کروانے کی ایک وجہ یہ بنی کہ خالق کائنات چاہتا تھا کوئی ایسا ہو جو رب کو دیکھ کر کائنات والوں کو بتائے ارے لوگوں
حدیث میں آتا ہے اللہ جمال و یحب جمال، اللہ جمیل و یحب جمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو خالق کائنات کے محبوب کو معراج اس لیے کروائی گئی کہ رب کائنات بتلانا چاہتا ہے کہ لوگوں کائنات میں ایک نبی ایسا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کر کے بتایا خالق کائنات بڑا حسین و جمیل ہے. موسیٰ نے نہیں کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کیا کہا؟ اب آپ کو گرامر کا نہیں نا پتا، یہ جو لفظ لن لگا نا، لن ترانی، ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ ہی نہیں سکتا. مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ یہ نبی دیکھ نہیں، فرمایا مطلب تیری آنکھوں میں وہ سقط نہیں ہے، یہ دیدار تو میں نے صرف اپنے محبوب کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. رب فرمایا موسیٰ تائی تیرو دید کراما میں نائی، وقت بچانے کے لیے میں نے شعر دوسری طرح نہیں پڑھا. رب فرمایا موسیٰ تائی تیرو دید کراما میں نائی، اے دید میں تے لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے. میں محبوب علیہ السلام تو کیونکہ وہی ایک ہے جو مجھے آنکھ بھر کر میرے چہرے کو رب کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے تو کریم نبی نے فرمایا انا ملت الرحمن انا جمال الحق، فرمایا میں آئینہ ہوں حق کا، میں آئینہ ہوں جمال کا. اگر جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو اس نے رب کائنات کے نظارے فرما لیے ہیں. ایک وجہ یہ بھی بتا دی گئی علماء نے تاکہ اب جنت دوزخ دیکھی نہیں لیکن حضور نے سارے مشاہدے کیے، دیکھا، پھر آگے چلتی ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. حکمتیں بڑی ہیں اور بھی ہیں لیکن میں آخری کر دیتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. اب میں اگر اس کی تشریح کروں نا تو اس پہ بڑا وقت چاہیے، صرف اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے. سنیے گا، اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. نہیں یار تھوڑی سبحان اللہ نہیں مزے دی آئی ہے. خیر کثیر آتینا، توئے والا آتینا ہے، تا والا نہیں ہے. تا کا معنی جو ہوتا ہے نا آتینا، آتینا جو تا والا ہوتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے عطا کرنا، اور توئے والے کا مطلب بھی عطا کرنا. اب اس کا مطلب فرق سمجھنا ہے. آتینا تے والے آتینا کا مطلب بس دے دیا اور کچھ نہیں ہے، لیکن توئے والے آتینا کا معنی ہے دے کر اس کا مالک بھی بنا دیا ہے. میں سوڑیا ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا. کتنا عطا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا الا قلیل، پوری کائنات کے اندر جتنا کچھ ہے یہ بہت تھوڑا ہے. ارے تھوڑا تو تیری سمجھ میں آ نہیں سکتا، جو رب نے اپنے محبوب کو کثیر عطا فرمایا ہے اس کو تیری سمجھ میں کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا. تو فرمایا سونیا جو تجھے دیا ہے نا میں نے، آدھا ذرا اس کے مشاہدے کر، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے نے تو دو آسمانات نے. تو وزیر وہ نہیں ہوندے نے جڑا بادشاہ ہوئے. خالق کائنات کے محبوب کو پوچھا گیا سونیا دنیا کے کیڑے وزیر نے؟ فرمایا ابو بکر تے عمر میرے دنیا کے وزیر نے، تے جبرائیل تے میکائیل میرے آسمانہ کے وزیر نے. پتہ چلا حضور کی بادشاہت دنیا میں بھی ہے، حضور کی بادشاہت آسمانوں کے اوپر بھی ہے. لیکن یہاں ایک جملہ ضرور دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جملہ ضرور دینا چاہتا ہوں. یاد رکھنا یہ جو بادشاہت ہے یہ رب کی عطا ہے. ویسے حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. حقیقی مالک کون ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہے. تو سامعین و حاضرین یہ چند میں نے کچھ وجوہات بتائی، ابھی اور رہتی ہیں. بہت ساری وجوہات لکھی ہیں علماء نے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں معراج کروائی ہے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور میں آخر میں میرے بھائی بزرگ یہ کہنا چاہتا ہوں نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے تے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے.